بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت کا طوفان چاہتے ہو تو خدارا یہ تسبیح کر لو۔ یکم شعبان سے 5 شعبان تک یہ 5 دن بہت اہم ہیں۔ محترم ناظرین، ان 5 دنوں میں یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ شعبان کے مہینے میں یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی ساری مشکل آسان ہو جائے گی، لیکن اس کو آپ نے صدق دل سے کرنا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ لگا ہوا ہے، آپ نے یکم شعبان سے 5 شعبان تک کسی بھی دن صرف یہ آیت پڑھ لیں۔ یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ آپ کا ایسا نصیب کھلے گا، اس تسبیح کو کرنے سے یقین مانیے آپ کے ہر کام بن جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کا ایسا کام ہے جو برسوں سے اٹکا ہوا ہے، یا کوئی نیا کام ہے آپ چاہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کب ہوگا، پہلے ہی وہ آپ کی حاجت ہے، آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے، آپ کسی بھی بیماری میں ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جو کام آپ کا ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہو جائے گا۔ یہ تسبیح آپ کو فائدہ دے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا ایسا نصیب کھلے گا، ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آپ کو یہ لگتا ہے کوئی نیا کام شروع کروں، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں، آپ کو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں احادیثوں میں بھی آئی ہیں۔ اب حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا آغاز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ دیکھیں اس کا جو ذکر ہے احادیثوں میں بھی ہے، اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم نقوی نے فرمایا ہے بے شک شعبان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں شعبان آفات کے ترک کا مہینہ ہے۔ آپ کی کوئی بھی آفات ہیں، کوئی بھی مشکلات ہیں، وہ ترک ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں جو حدیثوں میں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ جو آپ کی مشکلات ہیں، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ تسبیح پڑھو گے وہ مقصد حل ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جب آپ کریں گے تو آپ اس کی طاقت دیکھیں گے، تو آپ جان لیجئے اس کو کرنا کیسے ہے۔ اس کو کرنے کی کچھ احتیاط ہیں، جب تک آپ کو ان احتیاط کا پتہ نہیں ہوگا یہ تسبیح آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو آپ نے اس کی احتیاط جاننی ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، پورا دیکھنا ہے، آپ کو اس کی احتیاط کی سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے آپ اکیلے ہوں اور بالکل بھی شور نہ ہو۔ اس کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں جب بھی کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں، مرد عورت کر سکتے ہیں، کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے 3 مرتبہ۔
اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے. یہ درود ابراہیمی آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے. اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اس کو جو درود پاک بھی آتا ہے وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے. درود پاک چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہی پڑھ سکتا ہے. بندہ اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھے اپنا خدا مانتا ہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو مانتا ہے. یقین مانیے جب آپ اس عمل کو کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا طاقت ہے. بہت ہی خاص عمل ہے. ایک مرتبہ آپ نے سورۃ ملک کو پڑھنا ہے. شعبان کے مہینے میں اللہ کے 3 نام پڑھیں، دولت آنے لگ جائے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو کوئی شعبان معظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس کے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دے گا اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو. اس ماہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں کہ شعبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. آج کا وظیفہ سب سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کرنی ہے. اس کی 30 آیت ہیں، وہ پورا مہینہ انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. ہر پریشانی سے بیماری سے نجات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. آج کا خاص ترین عمل رزق کے حوالے سے اہم ہے. اس عمل میں آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام یا حکیمو یا رزاقو یا مجیبو یہ تینوں نام پڑھنے ہیں 3 مرتبہ. اور پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا بالکل نہ بھولیں. عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے. اس عمل کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو امیر و کبیر بنا دے گا اور آپ کی تمام حاجتیں مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی. پھر آپ درود پاک پڑھیں گے 3 مرتبہ. آپ یہ درود پاک پڑھیں گے اور اگر میرے کسی بھائی کو نہیں آتا صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد اب اللہ پاک سے دعا مانگیں گے اور اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے. اس کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن آپ نے خصوصاً دعا بھی کر لینی ہے. دعا آپ نے صدق دل سے کرنی ہے. اللہ پاک آپ کی مشکلات دور کرے، آپ کے تمام اٹکے ہوئے کام حل ہو جائیں، بگڑے کام آپ کے سب بن جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے. آمین ثم آمین. تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے
ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے 21 بار اللہ کا یہ نام پڑھ لو، 600 کروڑ مل جائیں گی۔ بے شک آج ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج لوح قرآنی کا ایک ایسا لفظ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کی برکتوں اور رحمتوں سے آج تک کوئی مالا مال ہوئے بغیر نہیں رہا۔ قاف ہا یا عین صاد۔ یقین کیجیے یہ وہ اسم اعظم ہے جس کی برکتوں، جس کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے ہمارے بہت سے بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے اور بہت سے اہل بیت نے اس کا نام ذکر کیا ہے۔ یہ اسم اعظم اتنا طاقتور ہے کہ آج میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر کسی کی کوئی حاجت ناممکن ہے، دنیا میں کوئی خواہش ایسی ہے جو وہ چاہتا ہے کہ پوری ہو جائے لیکن پوری نہیں ہو سکتی، تو یقین کیجیے رب کعبہ کے بارگاہ میں جس طریقے سے عمل کی ترتیب بتاؤں گا ایسے ہی عمل کر لیجیے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک بابرکت نام کا اور لوح قرآنی کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی جو بھی جائز حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، چاہے وہ رزق کا ہو، کاروبار میں ترقی کا ہو، اولاد کے لیے ہو یا تنگ دستی کے لیے ہو، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، آپ یہ وظیفہ کر لیں، آپ کے تمام جائز مقاصد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ہو جائیں گے۔ لوح قرآنی لفظی رموز سورت بقرہ سے سورت نوح تک ہر سورت کے شروع میں ظاہر ہونے والے حروف ہیں۔ لوح قرآنی ایک ایسی تکنیک ہے جسے اللہ نے استعمال کیا ہے تاکہ سب سے خوبصورت اور مقدس الفاظ عمر بھر محفوظ رہیں۔ ان حروف کو رموز کہا جاتا ہے۔ رموز میں پیغامات ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ بطور مسلمان اپنی زندگی کیسے گزارے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے توقع رکھتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان اہم پیغامات کو اپنی احادیث کے ذریعے پہنچایا تاکہ انہیں آنے والی نسلوں کے لیے مناسب طریقے سے محفوظ کیا جا سکے۔ تاہم ان کے دور میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حروف کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ لوح قرآنی کا احترام کرنا اور ان پوشیدہ ضابطوں کو اہمیت دینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ انمول معلومات رکھتے ہیں۔ یہ دنیا کی اہمیت تمام مسلمانوں کے لیے یکساں ہے۔ اس کے باوجود زیادہ تر لوگ اس کے الفاظ کے پیچھے اصل معنی نہیں جانتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ دعا ان کی زندگی میں اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ اگر وہ جان لیتے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ خاص حجت ترجمہ دعا عموماً دیواروں پر لٹکی ہوئی یا گاڑی کے شیشوں سے جھولتی ہوئی پائی جاتی ہے، پر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ لوح قرآنی محافظ کی حقیقی اہمیت کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ مسلمان پختہ یقین رکھتے ہیں کہ لوح قرآنی کی تلاوت بہت سے فوائد کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں جن کے بارے میں ہر انسان نہیں جانتا، تاہم مسلمان پختہ یقین رکھتے ہیں کہ لوح قرآنی کی تلاوت سے انہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، صبح کی تلاوت۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صبح سویرے لوح قرآنی پڑھنا ہے۔ جو اس کو دین کے اوائل میں پڑھتا ہے اس کا سارا دن بابرکت نتیجہ خیز دن ہوگا۔ ہمارے کاموں کے ناکام ہونے کا امکان کم ہوتا ہے اور ہم اپنے شیڈول کے مطابق ہر چیز کو آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سے مسلمان روزانہ صبح اپنے جاگنے کے اوقات میں کام شروع کرنے یا اسکول یا کسی اور جگہ جانے سے پہلے لوح قرآنی پڑھتے ہیں۔ لوح قرآنی کی تلاوت ہدایات اور کامیابی کے لیے مشہور ہے، تاہم تقریباً تمام لوگ کامیابی کی تلاش میں ہیں، چاہے وہ اپنی پیشہ وارانہ یا ذاتی زندگی میں ہو۔ بہت سے مشروع مذہبی طریقے ہیں جن کے ذریعے انسان اسے حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک طریقہ صبح کے وقت تلاوت قرآن ہے۔ اگر صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ ان کے لکھے ہوئے الفاظ کو دیکھ کر بھی ہم اپنے دن کا آغاز اپنے یہاں اور آخرت کی کامیابی کے لیے ترتیب دے کر کرتے ہیں۔ لوح قرآنی سے وابستہ روحانی فوائد میں ذہنی سکون، خوشی اور خالق سے تعلق کا ایک حقیقی احساس شامل ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کے حروف کو روزانہ پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کو سینکڑوں ثواب مل سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ عز و جل نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور اور کتاب لکھائی بھی نور ہے۔ تفسیر قرطبی میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ علماء کرام لکھتے ہیں لوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور، مثلا موت، رزق کے اعمال اور اس کے نتائج اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان لکھا ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اسے قضاء و تقدیر بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے مجھے ایک ایسی دوا بتائی جو ہر ایک بیماری کے لیے شفا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ نسخہ میں نے لوح محفوظ سے حاصل کیا ہے۔ لوح محفوظ کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس پر ساری کائنات کی تقدیر علم الہی درج ہے۔ اس علم میں اللہ پاک جس کو جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ لوح محفوظ مخلوق کی دست و برد سے محفوظ ہے، نہ اس میں سے کوئی چوری کر سکتا ہے اور نہ تبدیلی۔ 5 بار لوح قرآنی کا یہ اسم اعظم پڑھ لیجئے، یقین کیجئے کاروباری مسائل ہیں جس طرح کے بھی ہیں ختم
ختم ہو جائیں گے، بیٹے کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، کوئی اسباب نہیں ہے، رشتے آتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، گھر میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، نظر بد ہے، حسد ہے، جادو ہے، جنات ہیں۔ میں تو کہوں گا یہ عمل ان لوگوں کے لیے جو در در کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں، جو در در سے رسوا ہو چکے ہیں، اور جب مایوس ہو کر سمجھتے ہیں کہ اب موت کے علاوہ ان کے پاس زندگی سے بچنے کا کوئی حل نہیں رہا، تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو موت مانگتے ہیں، یعنی یہ بند تقدیر کے تالے کھلوا دیتا ہے، غیب سے مدد کا انتظام کروا دیتا ہے، مشکلات، پریشانیاں، غربت، تنگ دستی، مسئلہ کوئی بھی ہے ختم ہو جائے۔ لیکن جو بندہ یقین کامل سے یہ عمل کرے گا، وہ بندہ راتوں رات اس کی برکات، اس کے فضائل سے مالا مال ہو جائے گا۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور جس طرح سے یہ عمل بتاؤں گا ویسے ہی کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب چاہیں اس وقت آپ کر سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کا عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کوئی حاجت ہے، حاجت پوری نہیں ہو رہی، ہر نیک دلی مراد کو پانے کے لیے وہ اس عمل کو، وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہر نیک مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ روزانہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ سے جو دعا بھی مانگیں گے وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ یہ یقیناً آزمایا ہوا عمل ہے، آپ خود اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد کر لیں تو یہ بھی بڑا افضل ہے۔ لیکن اگر آپ نماز مغرب یا عشاء کے بعد نہیں کر سکتے تو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، پورے دن میں جب آپ کے پاس وقت ہو تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں، یا کسی نماز کے بعد آپ کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آج کے اس وظیفے میں میں آپ کو جو اذکار جو بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ غم و پریشانی، دکھ و تکلیف، بیماریوں اور گناہوں کے خلاف ایک بہترین اور کارگر ہتھیار ہے۔ پہلا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، دین میں اس کا زیادہ اہتمام کرتے رہیں، حتیٰ کہ دن کے اختتام پر آپ بہت زیادہ درود پڑھنے والے ہوں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر سرور جھلک رہا تھا۔ ہم نے کہا آپ کے چہرے اقدس پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو شخص بھی آپ پر درود پڑے گا میں اس پر 10 دفعہ رحمت کروں گا، اور جو بھی آپ پر سلام کہے گا میں اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ دوسرا ذکر کثرت سے استغفار کرنا، اپنے فارغ اوقات میں اللہ کی توفیق سے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب بھی صبح کی اللہ تعالیٰ سے اس صبح 100 مرتبہ بخشش طلب کی، کثرت سے یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ذکر بولی بصری سنت بنتا جا رہا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وصیت اور اس کے متعلق نصیحت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زندہ قائم رکھنے والے، اور لازم پکڑو تم یا ذوالجلال والاکرام کو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ذوالجلال والاکرام کو لازم پکڑو، یعنی اپنی دعاؤں میں برابر پڑھتے رہا کرو۔ الزوا مطلب کثرت سے پڑھو، اسے لازم پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس ذکر کے پڑھنے کا کہا ہے، اس میں ایک عظیم راز پوشیدہ ہے۔ یا ذوالجلال کے معنی ہے بہت زیادہ بڑے جلال، کامل بزرگی والی ہستی والا، والاکرام کے معنی ہے اور اپنے اولیاء کے لیے اکرام و تکریم کے مالک ہستی۔ اور اگر آپ غور و فکر فرمائیں تو معلوم ہوگا آپ نے اس بلند و برتر ہستی کی تعریف بھی کی ہے اور اس سے مانگ بھی رہے ہیں۔ سوچئے اگر دن میں آپ یہ سینکڑوں دفعہ پڑھتے ہیں یا ذوالجلال، ضرور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور سینکڑوں دفعہ پڑھیں والاکرام، وہ آپ کی حاجات جانتا ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ نے اس عمل کے ساتھ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، جس کی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ پڑھنے کیسے ہیں؟ آپ نے کسی بھی وقت 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، اس وقت کو نکال کر جب سجدہ ممکن نہیں ہے، کسی بھی وقت 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 ہی مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، سلام پھیرتے ہی سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر 21 مرتبہ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، صرف اور صرف 21 مرتبہ۔ جو بندہ اس ترتیب سے عمل کرتا آئے گا، یہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے اور سجدے میں یا ذوالجلال والاکرام کا پڑھنا راتوں رات زندگی بدل دیتا ہے۔ یا ذوالجلال
والکرام، عظمت اور بزرگی والا اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص صفت ہے، چنانچہ یہ ذوالجلال والاکرام صرف اسی کو کہا جاتا ہے، دوسروں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ غلبہ و بزرگی والا ہے اور اپنے غیر سے مستغنی ہے، بے پرواہ ہے۔ یا تو یہ صفت الہی ہے، جو لوگ اپنی زندگی کو فوری طور پر بہتر بنانا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بے روزگاری ختم ہو جائے، فوری طور پر ان کی مشکلات پریشانیوں کا حل نکل آئے، بیماریوں سے جان چھوٹ جائے، غربت تنگستی ختم ہو جائے، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے جو طریقہ بتایا ہے شروع میں ایسے ہی اور سجدے میں 21 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے وقت اپنی مشکل ترین حاجت کو رب کے حضور پیش کرتے جائیں۔ یقین کیجئے سجدے سے اٹھتے ہی آپ کو خوشخبری مل جائے گی، جو محبت عقیدت کے ساتھ پڑھے گا، جس کا ایمان اتنا پختہ ہوگا کہ آپ زمین پر پڑھ رہے ہیں، رب کعبہ عرش سے فرشتوں کو حکم جاری کریں گے، اس بندے کی ہر حاجت پوری فرما دو۔ عمل کو پورا کیسے کرنا ہے؟ پھر آپ نے سیدھے ہاتھ سے کاف ہا یا عین صاد پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر 1 مرتبہ پڑھیں، رب کعبہ کے سامنے کوئی بھی مقصد ہے نیت کریں، اس کی رو کر تڑپ کر سسکیوں کے ساتھ رب کے حضور نیت کیجئے کہ مولا کریم آج میں اس مقصد کو پورا کروانا چاہتا ہوں۔ انگوٹھے پر 1 مرتبہ پڑھا، شہادت والی انگلی پر دوسری مرتبہ پڑھا، پھر اس حاجت کو دہرایا، تڑپ کے رو کر سسک کر رب کے حضور پیش کیا، اس طرح بڑی انگلی پر، اسی طرح چھوٹی انگلی پر، اور پھر آپ نے سب سے چھوٹی جانب سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر 5 بار کاف ہا یا عین صاد اسم اعظم پڑھنا ہے۔ 5 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہایت عقیدت و محبت سے پڑھنا ہے۔ 2 منٹ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کوشش کیجئے وقت زیادہ لگا لیں، آرام اور سکون سے بیٹھ کر پڑھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ نہایت عقیدت و محبت سے پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے جسم کا بال بال کاف ہا یا عین صاد تلاوت کر رہا ہوگا، آپ کے دل کی دھڑکن کاف ہا یا عین صاد سے جھوم رہی ہو۔ جب آپ کے اوپر ایک ایسا وجد طاری ہو جائے گا کہ 5 بار یہ اسم اعظم اس عقیدت و محبت سے آپ پڑھیں گی تو عرش ہل جاتا ہے۔ جب رب کو کوئی تڑپ کر پکارتا ہے عرش سے فیصلے ہوتے ہیں، پھر رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں نظر تو مارو یہ بندہ کون ہے جو اتنی تڑپ سے مانگ رہا ہے۔ فرشتوں کو حکم جاری ہوتا ہے آج یہ بندہ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھا ہے، اس کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں، تمام منتیں پوری فرما دو، اس کی خالی جولی کو اتنا مالا مال فرماؤ کہ اتنی نسلیں آباد ہو جائیں۔ یہ عمل ہر مشکل، ہر پریشانی کے لیے کیا جا سکتا ہے، بیماری کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروباری مسائل کے لیے۔ جو مانگتا ہے، مانگنا چاہے مانگ لیجئے، طلاق کی نوبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کامل یقین اس عمل کی شرط ہے، اور اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے۔